السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ العصر یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بالعصر، اور قسم ہے نماز عصر کی یا عصر کے وقت کی۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، بے شک سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کی۔ وہ حق سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ بظاہر تو چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے قسم صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھائے، اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ لیکن مومن کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، جائز ہی نہیں، بلکہ شرک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے اپنے بیٹے کی قسم اور مجھے اپنے کاروبار کی قسم، غلط ہے۔ قسم اٹھانی ہے تو مجھے اللہ کی قسم، اللہ کے نام کی قسم۔ اللہ نے قسم اٹھائی وقت کی۔ یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کو مینج کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے، دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچائے یا آخرت کی فائدے کی کوئی بات آپ کر رہے ہو۔ فضول اپنے وقت کو مت گزاریں، بڑا قیمتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ان میں سستی کرتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تو نعمت ہے تندرستی، تندرستی ملی ہے تو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دوسری نعمت ہے فارغ وقت کا مل جانا، فرصت کے لمحات ملے تو ایسے ضائع کر دی۔ تو پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، بڑا قیمتی ہے۔ آگے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 کام 2-3 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے والا، توجہ کریں۔ 4 کام کرنے والا وہ خسارے سے بچ جائے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارے خسارے میں ہے، لیکن جس نے 4 کام کیے،
ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، اور اس کے بعد اپنی جنت نہیں، صرف اپنی جنت نہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اور تبلیغ بھی ادھر ادھر کی نہیں، حق کی، اور حق سے مراد قرآن اور حدیث، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ جب انسان تبلیغ کرتا ہے پھر اس کو مشکلیں آتی ہیں، وتواصوا بالصبر، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار کام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے اس کو مانے، زبان سے اقرار کرے، اور عمل یعنی کہ نماز وغیرہ پڑھ کے عمل کر کے اس کا اظہار کرے۔ دل، زبان اور عمل جب تینوں مل جائیں تو پھر وہ ایمان بنتا ہے۔ عمل الصالحات، نیک عمل۔ نیک عمل کون سا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں، اللہ کی رضا، نبی پاک کی سنت۔ اللہ کی رضا اور نبی پاک کی سنت، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو عمل نیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پہاڑوں جتنا عمل بھی تو ضائع ہو جائے۔ عمل الصالحات، اور حق سے مراد قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرنا۔ کتنے بندے ایسے ہیں خود نمازی ہیں لیکن قیامت کو دوسروں کو نہ کہنے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، پکے نمازی 5 وقت کے، لیکن دوسروں کو نہیں کہتا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت عملے کو کہتا ہی نہیں ہے۔ کہنا چاہیے، آگے اس کی قسمت ہے، آپ کو کہنا چاہیے اچھے انداز سے۔ اور آخر میں فرمایا وتواصوا بالصبر، تو جب بندہ تبلیغ کرتا ہے مشکلیں آتی ہیں، صبر کرے، صبر کی تلقین کرے۔ کیوں؟ یہ صبر وہ چیز ہے، حدیث میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جڑا بندہ صبر کر دے اللہ کو جنت کا مالک بنا دے۔ اور ویسے بھی قرآن میں آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ صبر اور نماز، اس سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بڑی مشکل پیش آتی نا تو آپ وضو کرتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے تو اللہ آپ کی مشکلیں آسان کر دے۔ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ تھوڑا سا آج آپ نے جو انتظار کیا ہے